بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ مکیۃ۔ سورۃ الجاثیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ وہی 37 آیۃ، اس میں 37 آیات ہیں و4 رکوعات، 4 رکوع ہیں۔ الجاثیہ کا لفظ اس سورت کے آخری رکوع میں استعمال ہوا ہے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، کہ تو دیکھے گا کہ اس دن سب لوگ قیامت کے دن گھٹنوں کے بل، یعنی خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ جاثیہ یعنی خوف اور ڈر کی وجہ سے گھٹنوں پہ ہو جانا۔ تو اسی لفظ سے اب اس صورت کو پہچانا گیا۔ تو قرآن پاک کی صورتوں کے نام جو ہیں وہ بعض الفاظ جو ان میں استعمال ہوئے ان کے نام سے مشہور ہو گئے، یا کوئی واقعہ جو ان صورتوں میں بیان کیا گیا اس واقعہ سے اس صورت کا نام جو ہے اس سے پکارا جانے لگا۔ اس میں الجاثیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ صورت جو ہے الجاثیہ، اگر حفاظ سے پوچھا جائے تو حفاظ کے لیے، جو حافظوں کے لیے سب سے مشکل جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے الجاثیہ۔ ایک دن ہمارے استاد کہنے لگے کہ آج سناؤ جاثیہ، کہ پنجابی میں کہنے لگے سارا دن یاد کریں گا تو مسلے تے جا کے بھول جاثیہ۔ تو یہ جو ہے قرآن پاک میں چونکہ متشابہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو دوسری صورتوں میں جو الفاظ، جو مضمون، جو آیات مذکور ہوئے اس میں بھی، تو اس طرح قرآن پاک کی جو چند صورتیں جو یاد کرنے کے اعتبار سے بہت مشکل ہیں، جس طرح والصافات ہے اور چند صورتیں، اسی طرح یہ الجاثیہ ہے تو چھوٹی سی صورت، کتاب اتنے چھوٹے چھوٹے لیکن یاد کرنے کے اعتبار سے مشکل ہے کہ دوسری آیات دوسری صورتوں کے ساتھ اس کے متشابہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ اس صورت کا آغاز بھی حامیم سے ہوا، تو حامیم کے ساتھ 7 صورتیں جو ہیں قرآن پاک کی وہ جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور اس سے پیچھے جو ہیں 5 صورتیں گزر چکی ہیں جن کا آغاز حامیم کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ پہلی صورت جو ہے المؤمن، اس کا آغاز حامیم سے ہوا، پھر اس کے آگے حامیم السجدہ، اس میں سجدہ ہے۔ حامیم کے ساتھ جو صورتیں شروع ہوتی ہیں اس میں ایک ہی صورت میں سجدہ ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نام حامیم السجدہ ہو گیا۔ پھر تیسری صورت جو ہے جس کا آغاز حامیم عین سین قاف الشورى۔ چوتھی صورت حامیم والکتاب المبین، اس میں الزخرف کا لفظ ہے، اسی نام سے وہ صورت جو ہے مشہور ہے۔ اور پھر حامیم والکتاب المبین، اس کا الدخان، دخان کا لفظ اس میں استعمال ہوا، اور یہ چھٹی ہے الجاثیہ، اور اس کے بعد آ رہی ہے الاحقاف۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم کے الفاظ سے ہوتا ہے، اور یہ مسلسل ہیں 24ویں، 25ویں اور 26ویں سپارے میں حامیم کے الفاظ کے ساتھ
جن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ حامیم حروف مقطعات ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی اور بھی صورتوں کے شروع میں حامیم اس طرح کے حروف مقطعات آئے ہیں۔ ان کا حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان حروف مقطعات کا علم جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ جس طرح کے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے حا میم عین سین قاف یہ الفاظ پڑھے، تو حضور فرماتے رہے علم تو کہ میں نے جان لیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں وحی لے کے آیا ہوں، لیکن مجھے ان الفاظ کے معنی اور مطالب کا علم نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہیں، جس کو ایک فارسی کے شاعر نے اس طرح کہا، میانے طالب و مطلوب رمزیست کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ مقرب فرشتے جو ہر وقت ساتھ رہنے والے کرامن کاتبین ہیں ان کو بھی علم نہیں۔ حضرت جبریل امین وحی لے کے آتے ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ایک تو جبریل وحی لے کے آ رہے ہیں، اور ان کا مفہوم اور مطالب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے دل پہ ڈالتا ہے، دل پہ القاء کرتا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات ان کا جو ہے مفہوم اور مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ ضرورتاً جیسا جیسا اپنے غلاموں کو بھی اس کا کچھ علم جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کی گئی یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کہ غالب حکمت والا ہے۔ تنزیل اور انزال یہ دونوں لفظ قرآن پاک کے نزول کے لیے اترنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جس طرح کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو قدر کی رات میں اتارا۔ کہیں پہ انزلہ یہ استعمال ہوا، انزلہ ینزل، اور کہیں نزل ینزل تنزیل، دونوں لفظ قرآن پاک کے نزول کے لیے اترنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ نزل ینزل تنزیل جو ہے باب تفعیل، اس میں تدریج ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ کسی کام کا ہونا، اور باب افعال سے اگر آئے انزل ینزل انزال، تو اس کا معنی ہے یک بارگی اترنا، یعنی کسی کام کا دفعتاً ایک ہی مرتبہ ہو جانا۔ تو اب قرآن پاک کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، انزل بھی اور نزل بھی، دونوں کے مصدر بھی استعمال ہوئے ہیں، انزال اور تنزیل۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول دو مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں پورے قرآن پاک کا یک بارگی ایک ہی دفعہ نزول ہو گیا، جس کا ذکر کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں، اس قدر کی رات میں اتارا۔ تو یہ ایک ہی مرتبہ پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا۔ اب پھر وہاں سے قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورتاً جہاں کوئی واقعہ ہوا، جہاں کہیں ضرورت ہوئی، ایک آیت، دو آیت، چند آیتیں، ایک سورت، یہ جو ہے نازل ہوئی۔
تو اس کو تنزیل کے ساتھ بیان کیا، اور یہ نزول جو ہے 23 سال کے عرصہ میں مکمل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا 40 سال کی عمر مبارک میں۔ 13 برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، تو قرآن پاک کا تھوڑا تھوڑا نزول ہوتا رہا۔ پھر 10 سال مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد قیام فرمایا، تو ان 10 سالوں میں بھی قرآن پاک کا نزول ہوا، تو 23 برس میں یہ قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکیہ کہا جاتا ہے، کہ مکہ مکرمہ میں ان کا نزول ہو، چاہے وہ مکہ میں ہوں یا مکہ سے باہر۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اب ہجرت کے بعد جو ہیں ان سب کو مدنی کہا جائے گا، چاہے مکہ میں بھی ان کا نزول ہوا یا حضور کہیں غزوہ پہ تشریف لے گئے، باہر تبوک میں ہوں یا کہیں پہ ہوں، تو ان سب کو مدنی کہا جاتا ہے، کہ ہجرت کے بعد کی صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، اور ہجرت سے پہلے کی جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اسی طرح مکی صورتوں میں مدنی آیات بھی ہیں اور مدنی صورتوں میں مکی آیات بھی ہیں۔ تو یہ صورت جو ہے یہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو تنزیل کے ساتھ اس نزول قرآن کا بیان ہوا کہ آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصہ میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آسمان، زمین اور آسمان و زمین کے درمیان ساری چیزیں، سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ، کھیتیاں، باغات، ہر چیز، اس میں نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، کہ یہ نظام کائنات، نظام ہستی خود بخود نہیں بن گیا، بلکہ کوئی اس کے بنانے والا ہے، اور خود بخود نہیں چل رہا بلکہ کوئی چلانے والا ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے، ہیں تو سبھی کے لیے، لیکن ان نشانیوں کا ادراک صرف مومنوں کو ہوتا ہے، کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سارا کارخانہ کائنات کا جو چل رہا ہے کوئی اس کا بنانے والا اور اس کا چلانے والا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو مانتے ہی نہیں کہ کوئی ان کا بنانے والا یا چلانے والا، وہ کہتے ہیں خود بخود حادثاتاً یہ بن گئے اور خود بخود ہی چل رہے، ان کے لیے تو نشانیاں نہیں ہیں، کہ وہ مانتے نہیں۔ مومن مانتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَفِي خَلْقِكُمْ، اور ارشاد فرمایا کہ خود تمہاری تخلیق میں، تمہاری پیدائش میں، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ انسان اپنی ذات پہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس طرح مختلف مراحل سے گزارا۔ کچھ مرحلے تو وہ ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور کچھ مرحلے وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ آج سائنس ان کی تحقیق کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ انسان کی پیدائش میں یہ مرحلہ آتا ہے، لیکن قرآن پاک نے ان مراحل کو پہلے سے ہی بیان کر دیا۔ دیکھیے، انسان جو نظر آتا ہے کہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور بڑا کمزور سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں قوت، طاقت آتی ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ خود جو ہے ہر چیز خود اپنی کر لیتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے۔
پھر اس کے آگے آہستہ آہستہ انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات بعض لوگوں کی زندگی میں پھر وہ موقع آ جاتا ہے کہ جس طرح انسان کمزور پیدا ہوا تھا اسی طرح اسی حالت میں وہ چلا جاتا ہے کہ جو خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور تمام اس کے اعضاء اور قوتیں جو ہیں وہ جواب دے جاتی ہیں۔ یہ مرحلے تو انسان کو نظر آتے ہیں، پیدائش ہے، اس کے بعد لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، پھر اس دنیا سے انسان کا چلا جانا، موت کا واقعہ ہونا۔ کچھ مراحل وہ ہیں جو انسان کی تخلیق کے انسان کو نظر نہیں آتے، آج سائنس ان کی تحقیق کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے ان چیزوں کو پہلے سے بیان کر دیا۔ سورۃ الحج اس کی 5ویں آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو کیا تم دوبارہ اٹھنے، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو سنو، فإنا خلقناکم من تراب، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ہیں ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خاکی پتلا مٹی سے بنایا۔ ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم انسان کی نسل کے آگے بڑھنے کا بنایا کہ نطفہ انسانی سے آگے جو ہے نسل انسانی چلتی ہے۔ ثم من علقۃ، پھر وہ جو نطفہ رحم مادر میں ہوتا ہے اس کے اوپر دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ علقہ، ایک جمے ہوئے خون کی صورت میں وہ رہتا ہے۔ ثم من مضغہ، پھر اس میں مزید تبدیلی آتی ہے اور وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے۔ مخلقۃ و غیر مخلقۃ، پہلے وہ اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں شکل و صورت نمودار ہو جاتی ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، انسان کی تخلیق جو ہے مکمل ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک وہ رحم مادر میں رہتا ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ایک بچے کی صورت میں، ایک بیبی، ایک کمزور سے بچے کی صورت میں انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، کچھ تو اس سے پہلے بچپن میں، جوانی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ اس حقیر عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ انسان پہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ ابھی روٹی کھائی ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کھائی ہے، ابھی پانی پیا، بھول جاتا ہے کہ میں نے پانی پیا ہے، یہاں تک انسان جو ہے وہ۔ تو یہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا، یعنی تخلیق کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ 40 دن ایک نطفہ کی صورت میں رحم مادر میں رہتا ہے، پھر 40 دن علقہ، ایک جمے ہوئے خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک ایک مضغہ، گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ تو یہ 120 دن ہو گئے، یعنی 4 مہینے۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی عمر لکھ دو کہ کتنی عمر اس نے دنیا میں گزارنی ہے، اور اس کا رزق لکھ دو کہ کتنا رزق اس نے کھانا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا فیصلہ تو پہلے ہو گیا ہے، اس وقت فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنی اس کی عمر ہوگی اور اتنا یہ کچھ کھائے گا۔
تو اب دیکھیے آج سائنس جو ہے ترقی کر کے اس مقام پہ پہنچی ہے کہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں جو ہے وہ اس میں حیات زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج سائنس جہاں پہ پہنچی ہے، 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے مصلی پہ بیٹھ کے وہ سب کچھ بیان فرما دیا۔ سائنس ترقی کر کے آج جہاں پہنچ رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سائنسی حقائق کو، حالانکہ سائنس قرآن و حدیث کا موضوع نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، حضور ہادی ہیں، مصلح ہیں، مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن جو سائنسی حقائق قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، سائنس آج اگر ان کی تصدیق نہیں کر رہی ہے تو بالآخر گھوم پھر کے اسی پہ آ جائے گی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرمان ہے وہی حق اور درست ہے۔ آخر انتہا سائنس کی اسی جگہ پہ ہوگی۔ تو یہ مختلف انسان کی تخلیق کے اور زندگی کے مختلف مراحل ہیں جن کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پہ بیان فرمایا، مختلف چیزیں جن کو مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح یہ سورۃ المؤمن، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے تیار ہوا، ثم من نطفہ، پھر جو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نسل کے آگے بڑھنے کا کہ نطفہ، ثم من علقہ، پھر وہ علقہ کی صورت اختیار کرتا ہے، ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر انسان ایک بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، ومنکم من یتوفی من قبل، کچھ تو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور کچھ جو ہیں وہ اپنی یعنی بڑھاپے کو پہنچ کے ایک مقررہ مدت گزار کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان اپنی ذات پہ غور کرے تو اس میں بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فی الارض آیات للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں، وفی انفسکم، تمہاری ذات میں، تمہارے نفسوں میں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ انسان اپنی ذات پہ ہی غور کرے تو اس کو یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح یہ کائنات کا ایک خزانہ، کائنات کا کارخانہ چل رہا ہے، تو یہ خود بخود نہیں بن گیا اور خود بخود نہیں چل رہا، کوئی بنانے والا ہے، کوئی چلانے والا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے تو اس کو یقین کرنا پڑے گا کہ یہ بھی خود بخود ہی سارے مرحلے نہیں ہو جاتے، بلکہ کوئی ہے جو خالق و مالک ہے اور جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا تمہاری تخلیق، تمہاری پیدائش، اس دنیا میں آنے اور مختلف مرحلے آنے سے پہلے گزارنے اور پھر دنیا میں مختلف مراحل سے گزرنا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور جو جانور زمین پہ چل رہے، آیات لقوم یوقنون، اس میں بھی یقین کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیاں تو سب کے لیے ہیں لیکن مانتے وہ ہیں جو اس پہ یقین کرتے ہیں۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں، رات آتی ہے، دن آتا ہے، ہمیشہ رات نہیں رہتی یا ہمیشہ دن نہیں رہتا،
بلکہ رات اور دن دونوں آتے ہیں۔ ہمیشہ اگر رات رہے تو دن کو جو کام کاج ہوتے ہیں وہ نہ ہو سکیں، ہمیشہ دن ہی رہے تو پھر انسان ہر وقت کام نہیں بلکہ اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بنایا کام کرنے کے لیے، رات کو بنایا آرام کرنے کے لیے، اور پھر کبھی رات بڑی ہے دن چھوٹا ہے، کبھی دن بڑا ہے رات چھوٹی ہے، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں کہیں پہ دن بڑا ہے تو رات چھوٹی ہے، کہیں رات بڑی ہے تو دن چھوٹا ہے، کہیں گرمی ہے کہیں سردی ہے، جس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے رزق اتارا، یعنی رزق کے اسباب، یا آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے رزق پیدا ہوتا ہے، زمین سے فصلیں اگتی ہیں، کھیتیاں لہلاتی ہیں، درختوں پہ پھل لگتے ہیں، اور انسان کے کھانے کے تمام جو ہے وہ اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو رزق کا اسباب یعنی بارش نازل فرمائی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس بارش کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد۔ تو زمین کا ویران ہو جانا یہ اس کی موت ہے، کہ زمین میں کوئی پودا نہ ہو، کوئی درخت نہ ہو، کوئی فصل نہ ہو، یہ گویا اس کا مرنا ہے، اس کی موت ہے۔ اور جب بارش ہوتی ہے تو اسی زمین میں جہاں خاک اڑ رہی ہوتی ہے وہاں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، پودوں پہ پودے اگتے ہیں، ان پہ پھول لگتے ہیں، درخت ہوتے ہیں ان پہ پھل لگتے ہیں۔ تو زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، گویا کہ مردہ ہو جاتی ہے، پھر بارش سے اس کے اندر حیات اور زندگی آ جاتی ہے۔ تو زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، کہیں سے گرم کہیں سے ٹھنڈی، کہیں سے تیز ہوا کہیں سے نرم ہوا، آیات لقوم یعقلون، اس میں بھی عقل والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو زمین، مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کیا، اور ہواؤں کا چلنا، اور کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی مشرق سے کبھی مغرب سے جو ہوائیں چلتی ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ہے ظاہری زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرنا، اور ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور اس قرآن پاک کے نزول کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، دل کی مردہ کھیتی کو زندگی بخش دی، کفر کو ایمان سے بدل دیا، کافروں کو ایمان کی دولت دے دی نزول قرآن کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل پہ اس قرآن پاک کو نازل کیا، اور اس کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندگی بخش دی، کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اور ہوائیں بھی بدل بدل کے آتی ہیں، کہیں سے عشق و محبت کی آواز چلتی ہے، اس کو محبت کا درس دیا جاتا ہے تو دلوں کی کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، اور کہیں سے جو ہے بے ادبی کی، گستاخی کی، انکار کی ہوائیں چلتی ہیں تو دلوں پہ خزاں چھا جاتی ہے، اور ایسی باد سموم چلتی ہے کہ ایمان کی کھیتی جو ہے اس کا یعنی کٹ کے رہ جاتی ہے، اور ایمان جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو کہیں سے عشق و محبت کی اور پیار کی، ایمان کی ہوا چلتی ہے، اور کہیں سے بے ادبی کی، گستاخی کی، انکار کی ہوائیں چل رہی۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق،
اے محبوب ہم آپ پر پڑھتے ہیں، تلا یتلو نتلوہا ہم پڑھتے ہیں، علیک آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، بس کون سی بات پہ وہ ایمان لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس کی نشانیوں کے بعد اب اور کون سی بات ایسی آئے گی جس پہ وہ ایمان لائیں گے؟ کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، تو جب اللہ کی آخری کتاب اور اللہ کا آخری رسول وہ تشریف لا چکے، تو جو ان پہ ایمان نہیں لا رہے پھر اور ان کے لیے اور کہاں سے ہدایت آئے گی اور کس طرح ان کو ہدایت جو ہے وہ نصیب ہوگی؟ اب دیکھیے، بعض بد نصیب وہ تھے کہ جن کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ اور کچھ خوش قسمت وہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست اپنے کانوں سے حضور کی زبان مبارک سے قرآن پاک کو نہیں سنا، حضور کے معجزات کو براہ راست اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، حضور کی زیارت بھی نہیں کر سکے لیکن وہیں پہ ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ کہیں سے حضرت بلال حبشی جن کی اپنی زبان عربی نہیں ہے، غلام ہیں لیکن ایمان کی دولت لے آتے ہیں۔ کہیں سے حضرت سلمان فارسی فارس سے آتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی روم سے آتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن کہیں پہ ابو جہل ہے، ابو جہل تو ہم اس کو کہتے ہیں نا، مکہ میں اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا کہ مکہ کا سب سے سمجھدار، عقل مند، زیرک، دانا اس کو سمجھا جاتا تھا، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے کہ ساتھ کے مکان میں رہتا ہے، دیوار درمیان کی سانجھی مشترک ہے، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھتے ہیں، اپنی کانوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک کو سنا لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو کہیں سے آئے اور جو آ بھی نہیں سکے، ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ اور بعض احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے کہ جو بعد میں آئیں گے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہے گا کہ کاش اس کا سارا مال اور اس کے سارے اہل جاتے رہیں اور وہ مجھے ایک نظر دیکھ لے۔ ایسے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعد میں آنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نزدیک مخلوق میں سب سے عمدہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ صحابہ نے کہا فرشتے۔ آپ نے فرمایا وہ ایمان کیوں کر نہیں لائیں گے حالانکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں؟
یعنی وہ تو رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا پھر انبیاء علیہ السلام وہ سب سے عمدہ ایمان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے حالانکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام براہ راست ان پہ نازل ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یعنی تم اپنے آنکھوں سے معجزات دیکھتے ہو اور اپنے کانوں سے میرے کلام کو سنتے ہو، قرآن پاک کی آیات کو براہ راست میری زبان سے تم سن رہے ہو۔ اب صحابہ اکرام پھر خاموش ہو گئے کہ اگر فرشتے بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں اور ہم صحابہ اکرام بھی نہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے عمدہ ایمان والے، عمدہ ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، وہ ان صحیفوں کو پائیں گے جن میں اللہ کی کتاب ہوگی، یعنی قرآن پاک ان کو ملے گا اور وہ اس پوری کتاب پر ایمان لائیں گے۔ تو ان کے ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عمدہ ایمان قرار دیا۔ اسی طرح اور بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو پہلوں کی طرح اجر ملے گا، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور فتنہ باز لوگوں سے قتال کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کے لیے ایک خوشی ہو جس نے، یعنی حضور نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشی ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور اس شخص کے لیے 7 خوشیاں ہوں جس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ اس میں ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو جمعہ ان سے کہا، ایک آدمی نے حضرت ابو جمعہ صحابی رسول ان سے کہا کہ ہمیں ایسی حدیث سنائیں جس کو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں تم کو ایک بہت عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے افضل بھی کوئی ہے؟ ہم اسلام لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے وہ مجھ پہ ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، براہ راست حضور کی احادیث نہیں سنی ہے، براہ راست حضور کی زبان سے قرآن پاک کی آیات نہیں سنی ہے، لیکن ایمان لایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے محبوب نے ان لوگوں کے اعزاز کے لیے بیان فرمایا، ورنہ بہرحال بعد میں آنے والوں کا ایمان وہ فرشتوں اور صحابہ اکرام اور خاص طور پر انبیاء اکرام کے ایمان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کی اعزاز کے لیے ایک جزئی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز کے لیے بیان کیا کہ ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہوں گے، وہ تو ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان کو نصیب ہوا، صبح شام حضور کا دیدار کیا، انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، عمرہ کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ تشریف لے گئے، دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو یہ ساری سعادتیں نصیب نہیں ہوں گی، لیکن وہ بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ تو یہ ایک جزئی فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کو عطا فرمائی۔ آگے فرمایا ویل لکل افاک اسیم،
ہلاکت ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے. یعنی قرآن پاک کو سن کے اور معجزات کو دیکھ کے بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے تو طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور ایمان سے روکنے کے لیے ہر قسم کے ہتھکڑے استعمال کرتے تھے. تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے ہلاکت ہے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، سنتا ہے اللہ کی آیات اس پہ پڑھی جا رہی ہیں. ثم یصر مستکبرا، پھر بھی اپنے تکبر اور غرور پہ اڑا رہتا ہے. کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. یعنی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے اور اپنے اسی تکبر اور غرور اور ہٹ درمی پہ اڑا رہتا ہے. تو فرمایا ایسے جھوٹے گناہگار کے لیے ہلاکت ہے. فبشرہ بعذاب علیم، بس اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یعنی اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، اگر کوئی خوشخبری ہے تو وہ دردناک عذاب کی ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، جب ہماری آیات، ہماری نشانیوں میں سے کچھ اس کے علم میں آتی ہے، جانتا ہے، اتخذها ہزوا، تو بجائے ایمان لانے کے اس کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک اور توہین آمیز، ذلت آمیز، ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے ہے. تو نشانیاں ان لوگوں نے دیکھی، معجزات دیکھے، قرآن پاک کی آیات انہوں نے دیکھی سنی. قرآن پاک نے بار بار چیلنج کیا، بھئی اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تم نہیں مانتے ہو تو اس کی مثل لاؤ. لاجواب ہو گئے، لیکن ایمان نہیں لائے. اور کچھ خوش قسمت جو کہیں سے آئے ایمان لے آئے. حضرت حبیب یمنی یمن سے آتے ہیں، خود کفار مکہ ان کو بلاتے ہیں کہ ہمارا ہی ایک خاندان کا فرد ہے، ہمارا ہی ایک بھتیجا ہے، معاذ اللہ اس کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، تم آؤ اس کا علاج کرو. حبیب یمنی آتے ہیں اور آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے نہیں، تم اس سے گفتگو نہیں کرو، بات چیت نہیں کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اس کا علاج کر دو. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے بیماری کی تشخیص ہوگی پھر علاج ہوگا، کہ بغیر تشخیص کے ہی علاج شروع کر دوں؟ یہ کوئی پاکستان ہے کہ بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے اور ٹیکہ لگا دو، ادھر نہیں تو ادھر سے. اس نے کہا پہلے تو تشخیص ہوگی، بات چیت کروں گا، میں دیکھوں گا. اس نے کہا نہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، جو ان سے بات کرتا ہے وہ نہیں کہا ہو جاتا ہے، تو اس لیے تم بات نہیں کرو. اس نے کہا اب تو پھر بات کرنی پڑے گی، پہلے جا کے دیکھوں. حبیب یمنی نے آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، حضور سے بات چیت کی. دل نے گواہی دی کہ یہ سچے ہیں اور کافر جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا کوئی معجزہ دکھا دیں. فرمایا جو کہو گے وہ دکھا دیں. اس نے کہا آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ جادوگر ہیں، جادو کا اثر تو زمین پہ چلتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چلتا ہے، کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جو آسمانوں پہ. فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور یہ چاند 2 ٹکڑے کر دیں. حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور 2 ٹکڑے ہونے کے بعد جڑ گیا. حبیب یمنی جو علاج کرنے آئے تھے خود اپنا علاج کروا کے چلے گئے. وہ تو ایمان لے آئے اور ابو جہل پھر بھی اڑا رہا کہ تو بڑا جادوگر ہے. باقی جادوگروں کا جو ہے جادو وہ زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا ہے، تیرا جادو تو آسمان پہ بھی چل گیا، میں نہیں مانتا. تو ایسے بد نصیب جنہوں نے سب کچھ دیکھا اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر اپنے تکبر پہ اڑے رہے. تو فرمایا ویل لکل افاک اثیم، ایسے جھوٹے گناہ گاروں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. جہنم کا وہ سب سے گہرا گڑھا ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، کہ وہ سنتا ہے کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. ثم یصر مستکبرا،
پھر وہ اپنے تکبر پہ اڑا رہتا ہے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْ، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، جب ہماری آیات میں سے کچھ اس کے علم میں آتا ہے تو اس کا وہ مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان لوگوں کے لیے توہین آمیز، ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ مِن وَرَائِهِمْ جہنم، جہنم ان کے سامنے ہے، آگے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، جو کچھ انہوں نے کمایا کوئی ان کو نفع نہیں دے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا کارساز بنا رکھا ہے، وہ بھی ان کو کوئی فائدہ، کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اب یہ جو کچھ کمایا ہے کوئی ان کو نفع اور فائدہ نہیں دے گا، اور جن کو انہوں نے دوست بنایا ہوا ہے وہ بھی ان کو کوئی نفع نہیں دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری سزائیں، یہ سارا عذاب کفار کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ مومنوں نے جن اللہ کے پیاروں سے دوستی رکھی ہوئی ہے، جن سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کو دنیا میں بھی اور میدان معاشر میں بھی ان کو کام آئیں گے۔ حضرت غوث اعظم سے ہم محبت کرتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری سے ہم محبت کرتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش سے ہم محبت کرتے ہیں، حضرت امام اعظم، حضرت امام ربانی اور بزرگان دین جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ دستگیری فرمائیں گے۔ تو جن کو انہوں نے دوست بنا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو یہ بت چھڑا لیں گے، وہ ان کو کوئی نفع نہیں دیں گے۔ جس طرح دیکھیے مومن جو کچھ کماتا ہے وہ بھی اس کو نفع دے گا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ مومن حج کرتا ہے، یہ بھی اس کا کسب ہے، اس نے ایک نیک کام کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو یہ سارا کچھ مومن کا کسب ہے جو اس کو فائدہ دے گا، کل اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو مومن کی کمائی بھی اس کو فائدہ دے گی، اور جن اللہ کے پیاروں سے وہ محبت رکھتا ہے وہ بھی اس کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی سے وہ فائدہ دیں گے۔ ہاں، کافروں کے لیے کچھ نہیں ہوگا، جو انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں، بظاہر جو نیک عمل نظر آتے ہیں، کافر اگر کرتے بھی ہیں تو ان کو دنیا میں اس کو بدلہ دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جو کچھ انہوں نے کمایا اور جن کو انہوں نے اپنا کارساز بنا رکھا ہے وہ کوئی ان کو فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ ھذا ھدیٰ، یہ ہدایت۔ اب تین جگہ یہاں پہ تین طرح کے لفظ استعمال ہوئے، عذاب علیم، عذاب مہین اور عذاب عظیم۔ ایک دردناک، سخت، تکلیف دہ عذاب، اور ایک ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب، اور ایک بہت بڑا عذاب۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کیٹاگریز جو بیان ہوئی ہیں یہ کفار کے لیے ہیں۔ مومن، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کی براہ راست جو ہے وہ اس کے فضل سے پہلے ہی بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر کوئی جہنم میں جائے گا بھی تو اس کو یہ عذاب نہیں، عذاب علیم، عذاب مہین اور عذاب عظیم، یہ کافروں کے لیے بیان ہوا، ان پر نرم اور ہلکا عذاب جو ہے وہ ہوگا۔ کافروں کے لیے یہ تمام عذاب جو ہیں وہ بیان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی ویسے ہی بخشش فرما دے، اپنا کرم اور فضل فرما دے۔ ھذا ھدیٰ، یہ ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن پاک
ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ چوتھی چیز بیان ہے کہ وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے عذاب ہے۔ رجز یہ بھی عذاب ہے، عذاب کی ایک بہت شدید قسم، تو فرمایا ان کے لیے بہت شدید سخت ان کے لیے عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت لیتے کون ہیں؟ متقین۔ جس طرح کہ شروع میں قرآن پاک کے آغاز میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا ہدایت اس کو بنایا، لیکن ہدایت اس سے حاصل وہ کرتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے، اور جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ ہے، خواہش ہے، ان کو اس قرآن پاک سے ہدایت ملتی ہے۔ جس طرح کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن پاک اس کو ہم نے نازل کیا، یہ نہیں ہے مگر شفا اور رحمت مومنوں کے لیے۔ شفا اور رحمت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ ویسے تو یہ سراپا شفا اور ہدایت ہے، رحمت ہے، صرف شفا ہی شفا، رحمت ہی رحمت ہے، لیکن یہ حاصل مومنوں کو ہوتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالم ہے ان کا صرف خسران، نقصان ہی بڑھتا ہے، کہ وہ قرآن پاک کو ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھتے، اور ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے جب نہیں سنتے تو ان کے خسران میں، نقصان میں ہی اضافہ ہوتا ہے، کہ پہلے ہی وہ خسارے میں تھے اور قرآن پاک کو جھٹلا کے، قرآن پاک کا انکار کر کے اور زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے جہنم کا ایندھن بنا لیا۔ تو قرآن پاک ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت ملتی اس کو ہے جس کے دل میں ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ ہوتی ہے، جو ہدایت کو ڈھونڈتا ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو دے دی جائے اور جو نہ چاہے اس کو بھی دے دی جائے کہ لے جاؤ تم، یہ لے جاؤ، زبردستی نہیں۔ ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، جس کے دل کے اندر تڑپ ہوگی، جو پیار سے، محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر قرآن پاک کو پڑھے گا، اس کو پھر اس قرآن پاک سے ہدایت جو ہے ملے گی۔ اور جو اس کے بغیر محبت رسول کے قرآن پاک پڑھے گا تو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ان کے پھر خسارے میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو محبت رسول میں ڈوب کر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی